قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ کبھی پاکستان بھارت جنگ کی خبریں اور کبھی چین بھارت کی فوجیں آمنے سامنے، کبھی افغانستان کو لے کر خطے کے 20 سال تک حالات خراب کیے رکھے اور پاکستان کو ایک انجانی جنگ میں دھکیلے رکھا، کبھی ایران اسرائیل جنگ اور اب روس یوکرین جنگ کا شور شرابہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روس یوکرین جنگ تیسری ورلڈ وار میں بدل سکتی ہے۔ دوستو، آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں صرف آپ کو 3 بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں، جس سے کم از کم آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخر یہ جنگی ماحول ہر وقت دنیا میں کیوں قائم دائم رہتا ہے، کون ہے جو یہ جنگ جیسا ماحول بنائے رکھنا چاہتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پورے کھیل میں کیسے اب پاکستان ہی گیم چینجر ملک بن چکا ہے، کیسے پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ دوستو، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین اور دورہ چین پر اہم اعلانات نے کیسے بھارت کی ہوا نکال دی، اور اب روس نے عمران خان کو دعوت نامہ بھیج کر تو امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ دوستو، خان کے دورہ چین میں ماسٹر پلان فائنل ہو چکا۔ جی ہاں، ماسٹر پلان آف کی پلیئرز۔ روس، چین اور پاکستان نے مل کر اب ریس پیڈل پر پاؤں رکھ دیا ہے، جس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ کیسے خطے کے حالات تیزی سے بدلیں گے۔ اب سالوں یا مہینوں کی بات نہیں، دنوں میں آپ بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ جنوری، فروری اور مارچ، جی ہاں، بس صرف ان 3 مہینوں میں 3 بڑی بیٹھکیں۔ ایک بیٹھک ہو چکی، دوسری عمران خان کی اسی ماہ کے آخر میں ماسکو میں ہونے جا رہی ہے، اور پھر ان تمام میٹنگز کو حتمی شکل دینے کے لیے مارچ میں اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جس میں اعلان اسلام آباد کیا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ ہم 3 نہیں، ہم ایک ہیں۔ جی ہاں، روس، چین اور پاکستان کا زبردست اتحاد بلاک ابھرنے جا رہا ہے، جو خطے سمیت دنیا کے حالات بدل دیں گے۔ سی پیک پر کام شروع ہو جائے گا۔ چین، پاکستان اور پھر براستہ افغانستان، ازبکستان اور یورپی منڈیوں تک تجارت شروع ہو جائے گی۔ ریل، ٹریک، چین، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ایران، ترکی سب رواں دواں نظر آئیں گے۔ چین میں سی پیک کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا۔ اب روس کی انٹری کے لیے وزیر اعظم عمران خان اسی ماہ کے آخر میں ماسکو جا رہے ہیں، جہاں سی پیک میں شمولیت کے لیے وزیر اعظم عمران خان روسی صدر پیوٹن کو دعوت دیں گے، اور ان منصوبوں پر باقاعدہ سائن اسلام آباد میں مارچ میں ہوں گے۔ اعلان چین میں روس اور چین نے امریکی غبارے سے ہوا نکال دی ہے، جس میں روس نے چین سے کہا کہ اگر تائیوان میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم بلا جھجک آئیں گے۔ دوسری جانب چین نے یوکرین کے مسئلے پر روس کو گرین سگنل دے دیا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، چین جیسی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو، اب چین نے پاکستان کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں IMF کے قرضوں کا ڈر ہے تو فکر نہ کرو، سی پیک کے ذریعے ہم اس بلا کو بھی ٹال دیں گے۔ دوستو، سی پیک کے ایک تہلکے سے متعلق صرف آپ کو ابھی آگاہ کرتا چلوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سی پیک کیا بلا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے۔ دوستو، ماہرین کا ماننا ہے، اور خود وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کچھ نہ بھی کرے تو سی پیک کا جو روٹ پاکستان کا استعمال ہونا ہے، اس میں سڑکیں، پاکستانی مین پاور، ٹرانسپورٹ کی مد میں ہی پاکستان کو ماہانہ 30 ارب ڈالر ملا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں 30 ارب ڈالرز کی ویلیو؟ اگر نہیں تو وہ بھی سن لیں، صرف 3 ارب ڈالر جو 1 سال تک واپس کرنے تھے، دینے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ تو سوچیں، بیٹھے بٹھائے اگر آپ کو 30 ارب ڈالرز ماہانہ ملنا شروع ہو جائیں گے تو کیا پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر نہیں بدلے گی؟ جی ہاں دوستو، اب امریکہ اس منصوبے میں روس کی شمولیت روکنے کے لیے ہی یوکرین جنگ کا تنازع کھڑا کر رہا ہے، تاکہ جس روٹ سے روس نے سی پیک میں شامل ہونا ہے وہاں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ اور آپ میری اس بات کو پلے سے باندھ لیں، امریکہ جان بوجھ کر روس یوکرین تنازع کھڑا کرنے جا رہا ہے، تاکہ جس طرح افغانستان پر حملے کر کے سی پیک منصوبے کے راستے میں رکاوٹ حائل کی گئی تھی، بالکل اسی طرح اب روس یوکرین تنازع کھڑا کر کے امریکہ سی پیک کے یورپی راستوں میں رکاوٹ حائل کرنے جا رہا ہے۔ خیر دوستو، کوئی گل نہیں، اب کی بار اگر امریکہ نے روس یوکرین جنگ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو روس چین کے ساتھ مل کر
पूरी ताकत से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जवाब देगा। दोस्तों, कभी सऊदी अरब तो कभी यूएई। इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो इन अरब ममालिक में खान का आना जाना लगा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि इन अरब ममालिक ने भी खान का इन बुरे हालात में बहुत साथ दिया था। लेकिन शायद पाकिस्तान को इन अरब ममालिक की दी हुई अमदाद की भारी कीमत हमेशा से चुकाना पड़ी थी। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की आला क़यादत ने हालात की नज़ाकत को जानते हुए और दुनिया में पाकिस्तान का नया मकाम बनाते हुए बड़े बड़ों को चकरा कर रख दिया था। और यकीन करें, खान के इक़्तिदार संभालने से आज दिन तक पाकिस्तान में चाहे अवाम जो कुछ मर्जी कह रहे हों, लेकिन हकीकत ये भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान आज जिस पोजीशन पर खड़ा है ऐसा पहले कभी ना था। खैर दोस्तों, असल मुद्दे मतलब असल इशू की तरफ आते हैं। एक तरफ खान ने चीन का दौरा किया तो दूसरी तरफ खान को रूस से भी बुलावा आ गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉक की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और आज की वीडियो में आपको इन्हीं बातों से मुतल्लिक आगाह किया है। आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान कहां खड़ा है और आइंदा पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो सकता है और पाकिस्तान इसके जवाब में क्या कुछ करेगा। ये आपको तमाम कुछ क्लियर हो चुका होगा। ये इंतहाई अहम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस पूरे सिनेरियो में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की आला क़यादत स्टेप लेने जा रही है वो इंतहाई बोल्ड स्टेप हैं, क्योंकि जो फैसले अब हम कर रहे हैं उससे अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया जैसी ताकतें हमसे नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि हम इनके ब्लॉक से निकल के अब चीन वाले ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, दर हकीकत पाकिस्तान के पास सोने की चिड़िया गवादर पोर्ट है। पाकिस्तान को गर्म पानियों वाले साहिल के एक बहुत बड़े इलाके से अल्लाह ने नवाज रखा है। साथ में अल्लाह ने चीन जैसा हमसाया भी अता कर दिया जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। अब चाहे उसे अमेरिका माने या ना माने, लेकिन जो कुछ मर्जी हो जाए, अब इस सी पैक पर हर कीमत पर काम शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान इस मंसूबे को चीन और रूस के साथ मिलकर लीड करेगा, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर पाकिस्तानी की तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।